اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور آیات 21 اور 22۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو، پیچھے نہ چلو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی۔ خطوہ کی جمع خطوات، قدم کو کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شیطان اور اس کے ایجنڈوں کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو بھی اتباع کرے گا، خطوات الشیطان شیطان کی نقش قدم کی، شیطان کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ پس بلا شبہ وہ، یأمر حکم دیتا ہے، امر یأمر حکم دینا، بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا۔ شیطانی ایجنڈا ہے یہی کہ برائی اور بے حیائی کی راہ ہموار کی جائے، ان بری راہوں کو آسان بنا دیا جائے۔ تو اب مومن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ہر ایسے کام سے دور کر لے جس میں برائی اور بے حیائی کا عنصر شامل ہو، چاہے اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک کرتا، منکم تم میں سے، من احد کسی ایک کو بھی، ابدا کبھی بھی۔ ہر شخص اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پاکی اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے، پاک دامنی عطا فرمائی ہے، تو یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ کوئی شخص گناہوں سے بچا رہتا ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس میں کوئی اس کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے توفیق شامل نہ ہو تو کوئی پاک نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اپنے تقوی اور تزکیے پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی پاک کر دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع خوب سننے والے، علیم اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کو ہر کسی کا خوب پتہ ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ قسم اٹھائیں، اولو الفضل منکم تم میں سے فضل والے، والسعۃ اور کشادگی والے، ان یؤتوا اولی القربی کہ وہ دیں رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی رشتہ دار حضرت مستہ تھے، جن کی مالی حالت بہت کمزور تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ معاونت فرماتے تھے، مالی معاملات میں ان کی سرپرستی کرتے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس فتنہ افک میں مبتلا ہوئے ہیں تو آپ کو نہایت صدمہ ہوا، اور آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں مستہ کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ تو جب آپ نے یہ قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے اور رزق میں کشادگی عطا فرمائی ہے،
وہ اپنے مستحق قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو ان کی کسی غلطی کی بنا پر اپنی سرپرستی اور امداد سے محروم کر دینے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ درگزر سے کام لیں۔ تو جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرما رکھا ہے، اولو الفضل ہیں اور کشادگی عطا فرما رکھی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس فضل میں سے اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اب اگر اس صورت میں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بھی ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْيَعْفُوا، بس چاہیے کہ ان سے درگزر کیا جائے، وَلْيَصْفَحُوا، اور مٹا دیا جائے، یعنی ان کے بارے میں دل میں کوئی بات بھی نہ رکھی جائے۔ تو یہاں ایک بہت اچھا اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو اسے اللہ کے لیے کیجیے، اس میں ذاتی معاملات اور حالات کو مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ تو اس میں ایک طرف اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے اور عطا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر تم بھی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو تم بھی درگزر کر دیا کرو، اور جس نیکی کی توفیق تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے اسے کرتے رہو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے اور محض اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ نور آیات 25 اور 26۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یرمون المحصنات، تہمت لگاتے ہیں، یرمون الزام لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بھولی بھالی عورتوں پر۔ محصنات پاک دامن شریف زادیوں کے مفہوم میں ہے، اور غافلات سے مراد دنیا کے فریبوں سے ناآشنا بھولی بھالی خواتین ہیں۔ اگرچہ الفاظ عام ہیں اور مراد ان سے وقت کے مسلم معاشرے کی تمام شریف زادیاں ہیں، لیکن اس میں ایک لطیف سا اشارہ بھی ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ان الفاظ کا سب سے اعلیٰ مصداق وہی ہیں۔ تو جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، المؤمنات جو مومنہ ہیں، ایمان لانے والی ہیں، لعنوا لعنت کر دی گئی ہے، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرتی اور آخرت میں بھی۔ رمی کے اصل معنی کوئی چیز مارنے کے ہیں، لیکن کسی پر تہمت اور بہتان لگانے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی یہ رسوا ہوں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عظیم عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ یوم، اس دن، تشہد، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، السنتہم، لسان کی جمع السنہ، ان کی زبانیں،
وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، ید کی جمع ایدی، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں، رجلن کی جمع ارجل۔ تو روز قیامت ایسے انسانوں کے خلاف گواہی دینے والے ان کے اپنے ہی جوارے ہوں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ بما کانوا یعملون بسبب جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو روز قیامت ایسے لوگوں کے اعمال کو ثابت کرنے کے لیے کسی باہر کی شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کے اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ اس دن، یوفیہم اللہ پورا دے دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، دینہم الحق ان کا حقیقی بدلہ۔ دین یہاں بدلے اور جزا کے معنی میں ہے، تو جو وہ عمل کر رہے ہیں ان کے ہر عمل کا انہیں پورا بدلہ مل جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان جائیں گے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے، المبین اور واضح کر دینے والا ہے۔ آج تو یہ منافقین اپنے حالات پر پردہ ڈال رہے ہیں، اس وجہ سے یہ اللہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ نہ تو انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سراپا حق و عدل ہے، اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر غالب کر دے گا۔ انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ اپنی شرارتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب اس دن ان پر ہر حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی تو پھر انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر حقائق کو ظاہر کر دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور خبیث مرد للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ تو فیصلے کے دن یہ بھی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ والطیبات اور پاکیزہ عورتیں للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے۔ تو نفوس کی درجہ بندی ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جس دن نفوس کو ملا دیا جائے گا، تو یہ درجہ بندی اعمال و اخلاق، ایمان اور عقائد کے اعتبار سے ہوگی۔ خبیث مردوں کو خبیث عورتوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور پاکیزہ اخلاق عورتوں کو پاکیزہ صفات مردوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اولئک وہی سب، مبرؤون بری ہوں گے، مما یقولون جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ آج اس دنیا میں مختلف باتیں کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، اس دن ان تمام خرافات سے وہ بری ہوں گے، پاک ہوں گے۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا، سچی بات بھی ثابت ہو جائے گی اور الزام بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا مما یقولون جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں تو ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں فضول باتوں سے، کسی کی عزت اچھالنے سے۔ تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے تمام مردوں عورتوں کو جن پر کوئی تہمت لگی ہے، کوئی الزام لگا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیں گے، حق بات واضح ہو جائے گی۔ لہم مغفرتن اور ان کے لیے بخشش بھی ہوگی، ورزق کریم اور باعزت روزی بھی ہوگی۔ ان لوگوں نے اللہ کی خاطر دین پر عمل کیا، اور اس دین کی وجہ سے ہی ان لوگوں پر تہمتیں بھی لگیں، انہیں ناپسند بھی کیا گیا۔ اب روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشش بھی عطا فرمائیں گے اور عزت والا مقام بھی عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لغویات سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔